बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप लोग तमाम सुनने वाले जहाँ भी सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। आज बात करेंगे सेजिटेरियंस के लिए जून का महीना 2024 क्या रंग ला रहा है। इसमें एक चीज़ ध्यान में रख लें कि हम मून साइन से करते हैं, या असेंडेंट अगर आपका सेजिटेरियस है या मून साइन सेजिटेरियस है, या आप अल्फ़ाबेटिकली कोई ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो सेजिटेरियंस के हैं जैसे BH हो गया या YH हो गया, या इस तरह से कोई अल्फ़ाबेट्स ऐसे कैरी करते हैं जो सेजिटेरियंस के हैं, तो वो देख सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए नहीं होता जो वेस्टर्न सेजिटेरियंस होते हैं, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इंटायरली डिफरेंटली काम करती है। और ये क्योंकि मून साइन और आपके जो राइजिंग हाउस से होता है, ये ज़्यादा एक्यूरेसी के करीब होता है। इसलिए अगर कोई वेस्टर्न सेजिटेरियन इसको देखेंगे तो हो सकता है उन पर फिट ना बैठे और फिर वो गिला करें कि जी हम तो सेजिटेरियन हैं लेकिन हमारा इसमें कुछ मैच नहीं हुआ। तो इसलिए हर कोई अपना डेट टाइम प्लेस डाल के हमारे चैनल पे भी पूछ सकता है, और गूगल पे भी कई कैलकुलेटर अवेलेबल हैं जिससे आप मून साइन निकाल सकते हैं। अपना मून साइन सेजिटेरियस निकालें और फिर ये सुने। सेजिटेरियंस के लिए जून के महीने में घर पे बड़ी खुशी का माहौल बना रहेगा, घर पे एंजॉय करेंगे, घर पे अच्छा एनवायरनमेंट एंजॉय करेंगे। बेस्ट टाइम होगा घर में रहने का, रहते हुए एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। ओल्ड एज की प्लानिंग करते नज़र आते हैं जो 40s 50s के ऊपर के सेजिटेरियंस होंगे जिनके मून साइन, वो मुस्तकबिल की प्लानिंग करते नज़र आएंगे। कोई ऐसे इकदाम लेंगे जिनसे ये शो होगा कि वो बुढ़ापे के सोच के तहत ये इकदाम करेंगे। तो ऐसा सेजिटेरियंस के साथ हो सकता है। अभी पूरा महीना जून का महीना पैसे की कोई कमी नहीं। आफ्टर 28 जून पैसे की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम होगा। इस टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगे, और इस टाइम में सेजिटेरियंस को अपने बच्चों के साथ आर्गूमेंट्स करने या फेस करने पड़ सकते हैं। तो कोशिश करें सेजिटेरियंस बच्चों के साथ आर्गूमेंट्स को इग्नोर करें। ये अगर बच्चे रेबलस हुए हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कोई भी प्लैनेट, ये फास्टेस्ट प्लैनेट की वजह से होता है, जो कि मार्स है, वीनस है, मरकरी है। तो उसमें होता ये है कि मरकरी ज़बान ख़राब कर देता है, मार्स थोड़ा सा रेबलस एटीट्यूड देता है। या अगर यूरेनस अगर खुदा न खास्ता ऐसी पोजीशन पे ना हो तो ये 30-40 दिन बाद यही बच्चे ताबेदार हो जाते हैं। तो इसलिए आप उनको ज़्यादा ऑप्रेस ना करें जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाएं। उसके बाद बात करें तो केयरफुल, जो हेल्थ वाइज केयरफुल जो डेट्स हैं वो आपकी 15, 16, 17 हेल्थ वाइज। 10, 11, 26 तारीख जो है वो स्ट्रेस और डिसीजंस को पेंडिंग रखने की तारीख है। जॉब के लिए 9, 13, 14, 27 और 28 बेस्ट टाइम होगा। अगर इसमें कोई इंटरव्यू प्लान करना है, कोई जॉब अप्लाई करनी है, या आपकी जॉब पे कोई ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है, या कोई आपने कोई ऐसा टास्क करना है, तो उसके लिए आपको 9, 13, 14, 27 और 28 तारीख का इंतखाब कर सकते हैं। और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन शॉर्टेज ऑफ मनी का इस महीने से के आखिर से सामना रह सकता है, उसको सामने रख के प्लान कीजिएगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए 13 से 27 तक बेस्ट टाइम होगा। लव लाइफ के लिए जो लव कपल्स हैं 22 तारीख अच्छी है। और शेयर मार्केट के लिए 13 से 27 जो तारीख है ये सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज़बरदस्त रहेगा। उसके बाद फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियली जो है वो कोई इतना सेजिटेरियंस के लिए कोई बहुत बड़ा जैकपॉट नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। तो मैं समझता हूँ क्योंकि जो बाकी योग दूसरे वीनस, मरकरी, जुपिटर और इन सब के जो कम्बिनेशंस क्रिएट हुए हैं उससे डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सेजिटेरियंस के लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहे हैं। उसके बाद इनको सिर्फ 28 के बाद केयरफुल रहना है, क्योंकि 28 के बाद इनको शॉर्टेज ऑफ मनी का अचानक सामना करना पड़ सकता है। वैसे ये खुद लक का नंबर माना जाता है, खुद लक का हाउस है 9, लक का हाउस है। खुदा अकीदे, आपके बिलीव्स, आपकी रूहानियत, उस सब का मैं समझता हूँ कि हाउस है।
اور اگر جوپیٹر اس کو رول کرتا ہے، اور اگر کوئی سیجیٹیرین خدا پرست نہیں ہوگا، دین پرست نہیں ہوگا، تو اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اگر اس نے کسی ٹیچر یا اسٹوڈنٹ کی بےعزتی کی تب بھی اس کی زندگی تباہ، کیونکہ اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ اگر ٹیڑھا ہو جائے یا اگر وہ صحیح سے سپورٹ کرنا بند کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، کیونکہ اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ گرو ہے سب کا، وہ گیان، نالج، وہ پھر عقل کو سلب کر لیتا ہے، اور آپ کا نصیب ہی عقل ہے۔ گرو ہی عقل کا بھی پلانٹ ہے، اور نصیب کا بھی، اور خدا اور اس کی معرفت کا بھی۔ تو یہ سارے راستے بند ہو جائیں گے، اس لیے ہمیشہ اپنے استاد کا احترام کریں۔ ہاں، اس میں خصوصاً ان ماؤں کے لیے بتا دوں جو آج کل میں نے عموماً آبزرو کیا ہے ہماری قرآن اکیڈمی میں بھی یا ڈفرینٹ اس میں بھی، یہ بی بی جان آن لائن قرآن اکیڈمی چل رہا ہے، بلکہ اس کو بھی سپورٹ کریں آپ لوگ اوورسیز جہاں بھی پوری دنیا میں، کیونکہ یہ بھی کسی وظیفے سے کم نہیں ہے۔ تو میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ گرو کیسے خراب ہوتا ہے یا جوپیٹر۔ مثال کے طور پہ اگلے دن ایک ٹیچر تھی، اس کے وہ بتا رہی تھی کہ اس کو 1 مہینے بعد ماں کا میسیج آیا کہ میرے بچوں نے 1 ہفتہ پڑھا ہے اور باقی دن نہیں پڑھا، تو اس لیے 1800 روپے جو میں نے مہینے کے دیے تھے اس میں سے 1 ہفتے کے کاٹ کے باقی مجھے واپس کر دو۔ اب یہ جو رویہ ہے یہ کسی اسکول میں، کسی بڑے انسٹیٹیوشن میں، ایون کسی شاپ، کسی سروس پہ نہیں ہوتا۔ مثال ہم نے انٹرنیٹ لیا، ہم کہاں کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ ہم نے تو ہفتہ استعمال کیا تھا باقی کا وہ نہ کرو۔ اب آپ کی، ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی اسپیشل ایسی ٹاپ اپ کائنڈ آف سروس ہے جس میں آپ نے طے کیا ہے کہ اتنے دن میں ٹاپ اپ کروں گی، اتنا ہوگا، تو پھر اس سے زیادہ پر ڈے اگر آپ نے طے کیا ہو تب بھی یہ آپ کو مناسب لگتا ہے۔ لیکن 1 مہینے بعد اگر اس طرح کی حرکت کرنا، اور جب کہ آپ کا یہ طے شدہ ڈیلی ویجز کا سسٹم بھی نہیں ہے، ایک اکیڈمی ہے اس میں وہ بچہ آپ نے داخل کروایا ہے اور آپ کا بچہ 1 ہفتہ آتا ہے اور اس کے بعد نہیں آتا، اور 1 ماہ بعد پھر، یا آپ اسی ہفتے بتائیں تب بھی، تو اس طرح کی جب استادوں کے ساتھ، بچوں کے استادوں کے ساتھ رویے اختیار کیے جاتے ہیں، خصوصاً قرآن ٹیچرز کو تو بالکل ہی حقارت اور حقیر جانا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس رویے نے ہی آج کے دن ہمیں دکھائے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب اور جو سب سے سپرلیٹو کی بک ہماری، جس کے ذریعے ہماری زندگیوں کو راحت، آسودگیاں، سب میزان، سارے مسئلوں کے حل اسی میں چھپے تھے۔ جب اس کے پڑھانے والوں کی یہ عزت اور تکریم ہوگی تو آپ خود دیکھیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ٹیچر کسی بھی شعبے کا ہو، نہ کہ اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اوورسیز کو بیہیویئرز اپنے چینج کرنے چاہیے۔ پاکستانی کوئی اللہ معاف کرے اتنی کوئی دوزخی نیشن نہیں ہے جتنا کہ آپ لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کر کر کے بنا دی ہے۔ یہ بہت اچھی ہے۔ ادھر ابھی بھی لوگ ایک ہی شخص کئی لوگوں کے لیے زندگیاں جیتا ہے اور کفالت کرتا ہے، اور باہر جسے آپ کمپیریزن کرتے ہیں وہاں ہر چیز کے بینیفٹس کے باوجود بھی لک آفٹر کتنی کر رہے ہیں لوگ، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ، تو اتنا زیادہ ہیوملیٹ نہ کریں۔ اور خصوصاً مطلب ایک اور مجھے ایسی بات یاد آ گئی، اس میں اس نے کہا کہ ایک دن لیٹ ہونے پہ استاد کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے گھر کی کام والی آیا کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پڑھانے سے آپ نہ ہی پڑھائیں، کیونکہ اس سے تو آپ اپنا اور اپنے بچے کا نصیب خراب کر لیں گے، کیونکہ جوپیٹر خراب، جوپیٹر اگر ٹیڑھا تو بس پھر لک گئی، لک کی سپورٹ تو گئی، عقل گئی، معرفت خدا گئی، 3 چیزیں جوپیٹر خراب ہونے سے ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے تو بلکہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی ان کو میں ریمیڈیز ہی یہ دیتا ہوں کہ آپ یا کسی بچے کی فیس بھریں، یا آپ استاد کو گفٹ دیں، یا جو ہے آپ پیلی چیزوں کا صدقہ کریں، تو آپ کی بچی کا شادی یا اولاد نہیں ہو رہی یا کاروبار نہیں بڑھ رہا، جوپیٹر جو مطلب اللہ نے اس کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، تو آپ لوگ اس طرح سے بلکہ اپنے لیے وبال کھڑا کر لیتے ہیں کہ اب وہ کہتی کہ جی میری بچی سے پوچھوں گی، اگر اس نے کہا تو پھر آپ کو جواب دوں گی، ابھی آپ ایسے نہ جواب دیں۔ جب ٹیچر نے کہا کہ جی اگر آپ کو اتنا مائنڈ کیا کبھی، یہاں تو 100 انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں، 100 پرابلمز ہیں، تو اگر یہ ہو ہی گیا تو اس طریقے سے ہم نہیں اس کو اچھے سے اینڈ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ کیسے اینڈ کر سکتی ہیں، یہ بچی بتائے گی میری۔ تو اس طرح کے رویے سن کے بڑا دکھ ہوتا ہے میں جب زندگی میں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد۔
تو میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس بارے میں بھی ایک نقل کراتا رہوں یا رہنمائی کرتا رہوں کہ آپ لوگ اس پہ ذرا خیال کیا کریں. ایسے رویوں سے آپ زندگی کے بہت بڑے وبال گھیر لیتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیٹھے کہ ہم نے ایسا بھی کیا کر لیا کہ زندگی میں ہمارا تو نصیب ہی پھوٹ گیا. تو 3 4 چیزوں سے ہمیشہ نصیب پھوٹتا ہے. بادشاہ کو تھپڑ مار دو کوئی بات نہیں, کام والی کو نہ مارو, کیونکہ یہ سیٹرن رول کرتا ہے ان کو. سیٹرن کی 2.5 2.5 سال کا پیریڈ آتا ہے. تو اس لیے کام والی, خاک روب, جو یہ اس طرح کا طبقہ ہے اس کو نہ کریں کبھی بھی, کیونکہ اس سے سیٹرن ٹیڑھا ہو جاتا ہے. سیٹرن غلط آپ کو وہ دیتا ہے ریزلٹس, اور آپ بربادی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. اور اس کی 18 سال کی مہادشا تو رگڑ کے رکھ دیتی ہے, 60 70 کا ٹائم رگڑ کے رکھ دیتا ہے. اس لیے میں عموماً کہتا ہوں کہ بادشاہ کو تھپڑ مار لو, ان کو نہ مارو اگر نصیب نہیں خراب ہوگا. اسی طریقے سے بچوں کے ٹیچر کو کسی بھی انداز سے ٹیچر ہے, وہ بے شک کسی بھی سبجیکٹ کا ٹیچر ہے, اس کو اتنا ریگارڈ دو, پیروں کی طرح مانو, یقین کرو نصیب بنے گا بچے کا بھی آپ کا بھی. لیکن اگر اس کو خراب کیا تو آپ اپنا اور اپنے بچے کا نصیب خراب کر لیں گے. یہ آج ضروری تھا کہ سیجیٹیرینز کیونکہ بیسٹ ٹیچر ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بنا ہی ٹیچر کا لفظ ہے, اور اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل سے بات ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.